ذکر اہل بیت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بانیان کی حاجات کی برابری اور ان کے مرحومین کی بخشش، درجات کی بلندی، مخصوصین نظر حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الغر المیامین المنتجبین المقربین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ھذہ مسیل الخدیجہ سلام اللہ علیہا صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد اجل۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، آج کی مناسبت جیسا کہ توقیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے اور آپ کے بھی علم میں، شریکت الحسین عقیلہ بن ہاشم، محبوبۃ المصطفیٰ، قرۃ عین المجتبیٰ، قرۃ عین المرتضیٰ، کفیلۃ السجاد، ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی وفات حسرت آیات کی مناسبت سے اس پاکیزہ محفل کا اللہ کے گھر میں انعقاد ہوا۔ یقیناً یہ ہستیاں اس لائق ہیں کہ ان ایسے پاکیزہ مقامات پہ ان کے تذکرے ہوں، جیسا کہ بی بی کے خطبے کے عظیم ترین الفاظ، یا ززید کت قیدک وسع سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحییک۔ بی بی نے قسم اٹھا کے
بابے کے لہجے میں یہ جملہ فرمایا تھا۔ اس بیوی کے فضائل بھی ہیں اور مصائب بھی ہیں ساری زندگی، چونکہ بیوی کا جو لقب ہے وہ ہے ام المصائب۔ ام المصائب ایسا لقب کسی بیوی کا نہیں ہے، لیکن ام المصائب، مصائب کی ماں۔ تو بہرحال آپ اپنی محبت سے آنسو بھی بہا سکتے ہیں اور بیوی کی خراج عقیدت بھی پیش کر سکتے ہیں۔ میں ایک طالبانہ انداز میں آپ کو بیوی کی سیرت اور کچھ فضائل اور کچھ عظمتیں آپ سے روشن کروں گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بیوی نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا بابے کے لہجے میں۔ دو عظیم مقامات تھے جہاں تاریخ نے علی حیدر کرار کے لہجے کو محفوظ کر لیا۔ ایک جب رسول معراج پہ گئے تو اللہ نے جب اپنے رسول سے کلام کی تو لہجہ علی اختیار کیا، اور یہ تاریخ میں موجود۔ رسول اکرم نے آ کے بتایا اللہ زبان تو نہیں رکھتا لیکن کلام کرتا ہے بغیر زبان کے، اور وہ جو کلام تھی آخر اس کا کوئی لہجہ ہوگا، تو وہ لہجہ بادر مصطفیٰ جو اس پوری کائنات میں بزرگ ترین ہستی تھی وہ علی حیدر کرار تھے۔ تو اللہ نے نور مصطفیٰ کے نور کے دوسرے حصے کے لہجے میں اپنے حبیب سے گفتگو فرمائی۔ وہ لہجہ علی عرش پہ گونجا، اور وہ جب اسلام آ رہا تھا اور رسول کو معراج کرائی جا رہی تھی تو لہجہ علی استعمال ہوا، اور جب اسلام خطرے میں تھا اور اسلام کے بچانے کے لیے مرجان جیسی ہستی کے خون کی ضرورت پڑی، لولو مرجان جیسی ہستی کی خون کی ضرورت پڑی اور خون دے دیا گیا، اور پھر اس خون کے چھینٹوں کو عرش تک پہنچانے کے لیے لہجہ علی استعمال کیا، اور وہ شام کا دربار تھا۔ لہجہ علی میں جس ہستی نے بات کی اسے ام المصائب کہتے ہیں۔ بیوی نے اپنے بابا کا لہجہ اپنایا اور یہ جملہ فرمایا کہ یزید مجھے اللہ کی قسم تو ہمارا ذکر نہ مٹا سکے گا، نہ ہمارا ذکر مٹا سکے گا اور نہ ہم وحی کے تذکروں کو یعنی قرآن کو مٹا سکے گا۔ قرآن اور ناطق قرآن کو مٹانا تیرے بس کی بات نہیں، اور ہمارے ذکر بھی ہوتا رہے گا اور قرآن بھی زندہ رہے گا۔ تو سرنامہ میں بس یہ میرے ذہن میں جملے آئے تو میں نے عرض کر دیے۔ بیویوں کے مثالی بیویوں کے خواتین کے تذکرے کتب میں موجود ہیں، مثالی خواتین، عرفہ و اعلیٰ مرتبے والی خواتین، جن میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جناب آسیہ، جناب حوا، جناب سارہ، جناب ہاجرہ وہ بیوی کہ جن کے عمل کو حج بنا دیا۔ ایک بوڑھی بیوی ہے، 90 سال سے زیادہ عمر ہے، چھوٹا سا بچہ لیا ہوا ہے اور جو کام کر رہی ہے وہی حج ہے۔ کس خلوص سے وہ لک و دک مکہ کے پہاڑوں میں بیٹھی ہے، جو کام کر رہی ہے وہی حج۔ تو وہ رکن اسلام اور افضل عبادت حج، وہ اس کو قرار دے دیا گیا۔ بہرحال وہ بھی ایک خاتون تھی، آسیہ، کہ جس کے ایمان اور موحد ہونے اور توحید کے تذکرے آسمانوں پہ ہوتے، اور جو شوہر ہے وہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہے، اور اس کی بیوی سب سے بڑی موحد ہے۔ پہلے تو کچھ چھپائے رکھا، کلیم خدا کو تربیت دی، کلیم خدا کو پالنے کے اسباب زہری جو تھے انہی کے حصے میں آئے، اور جب اسلام اور ایمان ان کا زہر ہوا تو پھر
آسیہ کو زمین میں میخوں کے ساتھ گاڑ دیا گیا، اس کے تذکرے بھی قرآن۔ اور جب حضرت گئے نا آسمانوں پہ تو وہاں اللہ نے جس خاتون کو سلام بھیجا اسے خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضرت سارہ کہ جس کی بشارت کے لیے فبشرناہ بغلام حلیم، جس کو غلام حلیم کی بشارت دی گئی، حضرت اسحاق کی شکل میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ حضرت اسحاق کہ جن سے ہزاروں نبی جن کی پشت اطہر سے آئے، صلب مطہر سے، وہ حضرت سارہ کے بیٹے تھے۔ آل یعقوب سارے حضرت سارہ کے بیٹے ہیں، بچے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سارہ کی منزلت، نبی کی بیٹی، نبی کی ماں، نبی کی بیوی، وہ بھی ایک باعظمت بیوی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مثالی خواتین جتنی ہیں، اسلام نے ان کا تعارف کرایا۔ اسلام سے پہلے تو خاتون کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسے تو ایک دھبا شمار کیا جاتا تھا، اس کی پیدائش کو عیب شمار کیا جاتا تھا اور ننگوار سمجھتے اور اس کی پیدائش پہ گریہ کیا جاتا۔ باپ ہو کے، جبکہ باپ اور بیٹی کی محبت فطری ہے، لیکن باپ ہو کے اتنے جاہل ہو گئے کہ بیٹی لے جاتے اور گڑھا کھود کے بیٹی چیختی رہتی، بابا مجھے کس جرم میں دفن کر دیتے۔ اسلام آیا اور اس نے بتایا کہ بیٹی اور عورت کا مقام کیا ہے۔ جس معاشرے میں عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جس معاشرے میں عورتیں اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائے ہوتی تھیں اور عیاشی فیاشی عام تھیں، اور بچہ پیدا ہوتا تو کبھی پتھر پہ رکھ کے کسوٹیاں بنائی ہوئی تھیں۔ کسوٹی تھی نا مکہ میں ایک، کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو خانہ کعبہ کے ساتھ پہاڑ میں ایک پتھر ہوتا، اس پہ رکھا جاتا، پہاڑ سے ایک اژدہا آتا اور اژدہا اس بچے کے ساتھ کچھ سلوک کرتا۔ اگر کوئی ناروا سلوک کرتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ بچہ حرامی ہے، اور اگر اچھا سلوک کرتا تو پتہ چلتا کہ یہ بچہ حلالی ہے۔ یہ اس معاشرے میں حلال زادے اور حرام زادے کی کسوٹی تھی۔ لیکن جب 13 رجب کو اللہ کا مہمان خانہ خدا میں تشریف لائے، 3 دن تک بی بی کی مہمان نوازی ہوتی رہی، اور چابیاں کفیل حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں تھیں اور حرم بھی انہی کا تھا۔ اگر چابیوں سے بی بی اندر جاتی تو لوگ بات کر سکتے تھے کہ کیا یہ نئی بات ہے، چابی اپنے پاس تھی اور خود بھی اندر چلے گئے۔ لیکن اللہ نے نیا در کھولا، اور نیا در بھی کس عجیب انداز سے کہ جہاں ظاہراً فطرتیں چینج ہو رہی ہیں۔ اگر ابھی مسجد کے دروازے اور مسجد ہلنے لگے تو آپ کا فطری عمل کیا ہوگا کہ آپ مسجد چھوڑ دیں گے، چاہے میں جتنا بھی چیختا چلاتا رہوں، بھئی جان بچانی ہے، یہ تو گرنے والی ہے، ہل رہی ہے تو گر جائے گی، تو آپ جان بچا کے عقلی فیصلہ یہ ہے کہ بیٹھ جائیں گے۔ لیکن جب خانہ خدا کی رکن یمانی کی سائڈ والی خانہ خدا کی دیوار کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی، تو فطرت تو یہ تھی کہ بنت اسد پیچھے جائے، لیکن پوری استقامت کے ساتھ بی بی کے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ بھی ایک خاتون تھی، تو پتا تھا بی بی کو کہ یہ جو دیوار ہے یہ میرے استقبال کے لیے نیا در کھول رہی ہے۔ نیا در بنا، بند ہو گیا دروازہ، وہ جو نیا بنا تھا، بی بی اندر، لوگ پریشان ہیں، ابو طالب بہت مطمئن ہے، چابی لے کے آگے بھی آپ کا حرم اندر ہے۔ عجیب سسٹم ہوا، اور دیکھنے والے خبر وحید تھی، فقط حضرت ابو طالب تھے، لیکن وہ خبر وحید پھیل گئی۔
رش لگ گیا خانہ خدا میں. ابو طالب علیہ السلام سے چابی، بھائی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہی چابی لگائی، تو جو ڈیلی چابی لگا رہا ہوتا ہے اس سے تو فوراً دروازہ کھل جاتا ہے. جو نیا بندہ چلو اس کے لیے کوئی کہتے ہیں ایسے لگاؤ ایسے، کوئی ادھر ادھر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو ڈیلی چابی لگا رہا ہے اس سے نہیں کھولا جا رہا. تو کسی نے آواز دی تالا توڑ دو، تو حضرت نے فرمایا یہ مناسب نہیں ہے. تو بہرحال 3 دن تک پھر انتظار کیا گیا. لوگ پریشان ہیں، پورا مکہ اکٹھا ہو گیا. ابھی 3 دن ہو گئے، نیا دروازہ بنا تھا، تالے کی چابی فیل ہو گئی ہے اور اندر بیوی ہے. تو بہرحال 3 دنوں کے بعد پھر باہر آئے. یا ایک روایت میں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر گئے، تو بیوی نے اٹھا کے دیا. تو فرمایا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، نہ رویا ہے نہ آنکھیں کھولی ہیں. تو پھر جب ہاتھوں پہ آئے تو آنکھیں کھولیں تو رسالت کی زیارت ہوئی. آنکھیں رسول کو دیں، رسول نے زبان دے دی. تو یہ بھی ایک بیوی تھیں کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ جن کے لوگوں نے بہت سارے مقامات پہ ان کی عظمتیں دیکھیں، اور وہاں اس خانہ کعبہ میں وہ بیویاں آئیں جو بعظمت ہیں. جناب سارہ، جناب ہاجرہ، جناب حوا، جناب مریم، جو بیوی کے لیے وہاں خانہ خدا میں ان کی مونس بنی رہیں. تو بہرحال اور ایک بیوی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ. میں اپنے موضوع کی طرف آؤں. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ بعظمت ترین بیوی ہے کہ جن کے قصیدے خود رسول اللہ پڑھتے تھے. اللہ نے تو پڑھا، سلام بھیجا، اور سلام کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خدیجہ کو سلام دینا. تو بی بی نے جب سلام سنا نا تو فرمایا کہ وہ خود سلام ہے اور اس پر بھی سلام ہے. وہ خود سلام ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وعلیکم السلام اس پر سلامتی نہیں. حضرت بی بی نے فرمایا کہ وہ خود سلام ہے. تو لہٰذا پھر حضرت نے یہ بھی آ کے خبر دی کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ یہاں اور آخرت میں دنیا آخرت میں میرا حرم ہے، میری بیوی ہے، لیکن آخرت میں میری اور ایک بیوی ہے، اور وہ جناب آسرا جو آپ کی ہمسر ہوگی، جناب آسیہ علیہ السلام. تو وہ بھی وہیں سے خبر. تو جناب آسیہ چونکہ فرعون کافر کی بیوی تھی، کافر نے تو جہنم میں جلنا ہے، تو وہاں جو ہمسر ملے گا جناب آسیہ کو اجر وہ حضرت رسالت کی شکل میں ملے. تو جب ایک بی بی نے یہ پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ اکثر حضرت خدیجہ کے قصیدے پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کو نعم البدل بیوی عطا کی ہے، تو جب ایک جوان بیوی عطا ہو گئی ہے تو بوڑھی بیوی کے تذکرے اکثر کیوں کرتے؟ تو حضرت نے وہاں فرمایا تھا اے عائشہ، جناب خدیجہ میری وہ بیوی تھی کہ جس نے میری اس وقت تصدیق کی تھی جب میری تصدیق کرنے والا کوئی نہ تھا. اور دوسری بات جو حضرت نے فرمائی وہ مشہور حدیث ہے. حضرت فرمایا ما قام دینی الا بمال خدیجۃ الکبریٰ وسیف علی ابن ابی طالب. میرا دین قائم نہیں ہوا مگر 2 چیزوں سے، ایک مال خدیجۃ الکبریٰ سے اور ایک تلوار علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ. اب تلوار پہلے کام آئی یا مال خدیجۃ الکبریٰ؟ ہاں، ہجرت حبشہ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، پھر کتنے غلاموں کو آزاد، کتنے خیمہ لگا دو، آئیں پورا عرب میرا مقروض ہے، کلمہ پڑھتے جائیں میں اپنا قرض معاف کرتی جائیں. جو ملکۃ العرب تھی وہ اب تنہا رہ گئی، مال ختم ہو گیا، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ہوا کہ اب 40 دن تک تم نے خدیجہ کے پاس گھر نہیں جانا. مکہ میں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بندہ شہر چھوڑ جائے، مکہ میں ہوتے ہوئے خدیجہ کے گھر نہیں جانا. تو بہرحال ابھی تو جو اولادیں تھیں وہ اللہ نے واپس لے لی تھیں اس وقت، بی بی کی جو 2 بیٹے ہوئے تھے وہ واپس لے لیے. تو
بی بی تنہا تھیں اور مونس حضرت بنتے تھے، اور اللہ نے حکم دے دیا 40 دن نہیں جا۔ حضرت ابو طالب کے بعد افطار کرتے، وہیں رہتے۔ جب 40واں دن آیا تو افطاری اللہ کی طرف سے آئی، افطاری اللہ کی طرف سے۔ پہلے افطار مولا علی ساتھ کرتے تھے، اب جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ افطاری بس آپ کے لیے ہے۔ حتیٰ مولا کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تشت تھا، اس کے اوپر ایک جنتی سرپوش تھا، جنتی کھانے مشروب سب تھے۔ حضرت نے افطار کیا، جو بچا حضرت جبرائیل لے کے پھر واپس چلے گئے۔ تو پہلے حضرت کی افطار کر کے پھر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اب فرمایا کہ بس نماز نہیں، اب 40 دن مکمل ہو گئے ہیں، ختیجہ سے وعدہ تھا کہ 40 دن کے بعد آئیں۔ اب گئے، نور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلب رسالت سے منتقل ہوا۔ اور پھر حضرت جب کبھی آتے نا تو دیکھتے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو ایک دن پوچھا، خدیجہ گھر میں تو کوئی نہیں ہے لیکن آپ کسی سے بات کرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو میں ہاں یا رسول اللہ، جو فرزند میرے بطن میں ہے نا وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے جب میں تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ چونکہ عرب کی مکے کی عورتوں نے حضرت کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ آپ نے ایک یتیم عبداللہ کے یتیم سے، جس کے پاس نہ ظاہری اسباب ہیں اور ہے بھی یتیم، ملکۃ العرب ہو کے سب کچھ لٹا کے تو انہیں اس کے ساتھ شادی کر لی، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، حتیٰ ملتی بھی نہیں تھیں عورتیں، تو تنہا رہتی تھیں بی بی۔ تو جب تنہائی محسوس کرتی تو بی بی سے نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جنین فاطمہ زہرا اپنی ماں سے باتیں کرتی۔ تو فرمایا خدیجہ، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ تیرے بطن میں فرزند نہیں، ایک بیٹی ہے جو 11 حجتوں کی ماں قرار پائے، جس سے میری نسل چلے گی اور دین پھیلے گا اور دین بچے گا اور دین کی حفاظت ہوگی۔ تو بہرحال جب بی بی کے پیدائش کے مراحل قریب آئے تو عورتوں نے تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ بس فاطمہ بنت اسد علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی ماں تھی، اور کوئی بی بی زہرا نہیں تھی۔ تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ جنت کی عظیم ترین بیویاں جنت کے فرش لے کے آئیں، ان کے قد کا شکل صورت وہ سارا کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی اس طرح کی تھیں، یہ چیز لے کے آئیں، یہ باتیں بی بی سے، پوری لمبی حدیث ہے۔ بہرحال وہ سب بی بی کے پاس تشریف لائیں، دائیں بیٹھ گئیں، بائیں بیٹھ گئیں، آگے بیٹھیں، پیچھے 4 بیویاں تشریف لائیں۔ تو وہ 4 بیویاں بعظمت ترین بیویاں، جن میں جناب مریم، جناب سارہ اور جناب آسیہ اور جناب ہاجرہ تھیں، یا نا جناب کلثوم حضرت جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی، حضرت صفورہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ تشریف لائیں۔ تو حضرت صفورہ، حضرت سارہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، یہ 4 بیویاں، تو ان کے اپنی اپنی ڈیوٹیاں تھیں، اور انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پیدائش کے جو مراحل تھے وہ انجام دیے، اور بی بی سے باتیں کی۔ ہر بی بی سے بی بی نے علیحدہ علیحدہ بات کی، اور ان سے انہوں نے سوال کیے، اور بی بی تو دیکھیں جو دنیا کی سب سے باعظمت ترین بیویاں، جن بیویوں کے قرآن قصیدے پڑھے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک علی نساء العالمین، جس مریم کے قرآن قصیدے پڑھے اور پورے سورے نازل کر دے، وہ مریم، وہ سارہ، وہ صفورہ، وہ باعظمت بیویاں، وہ جناب آسیہ کہ جن کے قرآن قصیدے پڑھے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دائیاں بن کے تشریف لائے۔ کتنی عظمت ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اور بی بی جس طرح عام بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے، بی بی پھر 1 دن میں بڑھتی، اس طرح
بی بی کی 8-9 سال میں 9 سال تھی بی بی کی عمر، کیونکہ 5 بعثت کو بی بی کی ولادت بسعادت ہے اور 2 ہجری کو بی بی کی شادی ہے۔ اب 13 سے 5 نکالو تو کتنے بچ گئے؟ 8 اور 2 دوسرے میں تو تھی، یعنی 9 سال بابے کے گھر میں بی بی رہیں اور عقد ہو گیا جو آسمانوں پہ ہوا، یہ وہ سب جانتے ہیں۔ اس میں اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ جوڑا اس پوری کائنات میں انبیاء جتنے آئے، حتیٰ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد، اب گھبرا تو نہیں رہے؟ تو حضرت رسول اکرم کی ذات تک جتنے انبیاء آئے، اللہ نے کسی نبی کو معصوم بیوی عطا نہیں۔ عورتوں میں صرف ایک بیوی معصومہ تھی، جناب مریم، اور اس کو بغیر شوہر کے بچہ تھا۔ اور جناب مریم عورتوں کے لیے کچھ پہلوؤں سے اسوہ اور نمونہ تھیں، لیکن کچھ پہلو جو حضرت مریم کے پاس نہیں تھے، ہاں، تو اس حوالے سے ابھی کمی موجود تھیں، اگرچہ کہ عورتوں کی سردار تھیں، اپنے وقت اور زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن جن پہلوؤں سے بی بی گزری ہی نہیں تھی تو اس حوالے سے نمونہ کیسے ہو سکتی تھی؟ مثلا بیوی کا پہلو تھا یا بہن کا پہلو تھا، یہ 2 پہلو ابھی خالی تھے۔ تو اللہ نے پھر ایک ایسا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جو کامل اسوہ قرار پایا، اور وہ بیٹی بن کے بھی۔ لیکن ایک اور مرحلہ میں یا بی بی کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے پیش کروں گا کہ سیدۃ نساء العالمین ہوتے ہوئے زہرائے بطول جو لیلۃ القدر ہیں، بی بی لیلۃ القدر ہیں، بی بی کا ایک لقب ہے لیلۃ القدر، اور اس کے لیے بھی بہرحال تفاسیر موجود ہیں کہ بی بی لیلۃ القدر کیسے ہیں۔ تو بی بی لیلۃ القدر ہیں، ما ادراک ما لیلۃ القدر، بی بی کی کون حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ سیدہ جن کی عظمت کے لیے نبیوں کا سردار کھڑا ہو جائے، بات تو ختم ہو گئی، کھڑا ہو کے پھر آگے بڑھ کے مسند پیش کرے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب تک بی بی بیٹھے رہتے رسول کھڑے رہتے۔ اس سے پڑھ کے تو اور کوئی جملہ بی بی کی عظمت کے لیے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تو بہرحال اتنی باعظمت بی بی کہ جس کے لیے بابا کھڑا ہو رہا ہے، ہاں، وہ باعظمت بی بی سیدہ زہرا قرار پائیں، اور بی بی آپ کی عظمت یقیناً بلند ہے، لیکن آپ کی عظمت ہوتے ہوئے آپ کا ثانی ہو گیا، اور وہ ثانی زہرا ہے۔ آپ کی عظمت کے باوجود آپ کا ثانی اللہ نے آپ کو نصیب کیا، اور وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شکل میں پیش کیا، لیکن بی بی آپ کی عظمتوں کے باوجود آپ کا ثانی تو ہو گیا، لیکن قربان جاؤں زینب کبریٰ پہ، ان کا کوئی ثانی نہ ہو سکا۔ زینب کبریٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بہت اللہ عظمت زینب کبریٰ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت سے میں آگے حضرت بی بی زینب تک آپ کو لاؤں گا۔ تو حضرت ایک دن کسی نے حضرت سے سوال کیا، سرکار یہ بتائیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اتنی عظمت ہے، ان کا اتنا خرچ ہے، اتنی محنت ہے۔ دیکھیں باعظمت بیویاں تابع دار شوہروں کی ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی کو، مال کی قربانی اپنی جگہ، باقی قربانی اپنی جگہ، میں جب اس روایت پہ پہنچا نا تو حیران رہ گیا۔ حضرت غار حرا میں عبادت کرتے تھے، اور جب میں حج پہ گیا 2014 میں تو جماعت آج کی نسبت زیادہ طاقتیں تھیں۔ اس دور میں اس وقت بھی میں گھبرا رہا تھا کہ میں غار حرا میں کیسے چڑھوں گا، تھک جاؤں گا، پتہ نہیں کیا مسئلہ بنے گا، طواف بھی کرنا ہے، باقی باتیں بھی کرنی ہیں، تو ابھی ذرا رکتے ہیں۔
جس غار حرا پہ چڑھنے کے لیے ایک دفعہ ایک جوان گھبراتا ہے، وہاں بی بی روزانہ مکے سے اپنے گھر سے بھی ابی طالب سے چل کے کوفے میں مکے میں اس وقت کوئی اس طرح کے روڈ بھی نہیں ہوتے تھے، کالے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے غار حرا کی غار میں جا کے پتھر پہاڑ چڑھ کے جا کے رسول اکرم کو ڈیلی ستو پیش کرتی تھی۔ ہاں، میرے شوہر رسول خدا کی عبادت میں خلل نہ آئے، وہاں ڈیلی جا کے بی بی پیش کرتی تھی، اور کبھی ماتھے کے بال بھی نہ آتے تھے۔ تو بہرحال وہ بی بی اتنی بعظمت، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ خدیجۃ الکبریٰ کے احسانات جو بے شمار ہیں، تو ان احسانات کا بدلہ کیسے دیا جائے، ان احسانات کا بدلہ کیسے چکایا جائے؟ تو حضرت خاموش ہو رہے، فرمایا کچھ دنوں کے بعد اس کا جواب دو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو زینب کبریٰ یکم شعبان المعظم کو زینب کبریٰ جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ اس وقت پنجتن موجود تھے، پنجتن کی آغوش جس ہستی کو نصیب ہوئی اسے زینب کبریٰ، پنجتن پاک علت غائی کائنات، 5 ہستیاں جس کے صدقے میں کائنات بنی، ان 5 کی گود اور آغوش جس ہستی کو نصیب ہوئی حضرت زینب کبریٰ۔ تو عرض کر رہا تھا اس وقت جب پیدا ہوئی نا بی بی، تو حضرت کو خبر ہوئی، تو حضرت نے نام بھی خود رکھا، زینب، بابے کی زینت، باپ کی زینت، یہ رسول اکرم کا نام، یہ الہی الہام سے، وحی الہی سے یہ نام تجویز پایا زینب۔ تو رسول اکرم نے نام رکھا، اور پھر اس وقت جو حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا نا، وہ میں نے سکنامہ کلام میں عرض کیا، حضرت نے اس وقت ارشاد فرمایا جب اپنی بیٹی کو اٹھایا تو اس وقت یہ جملہ فرمایا، ھذہ مسیل الختیجہ۔ پوچھتے تھے نا لوگ کہ ختیجہ کے احسانات کا اجر کیا ہے، اللہ نے ختیجہ کے احسانات کا اجر یہ زینب کبریٰ کی شکل میں عطا فرمایا۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، برائے ہدیہ جناب سیدہ زینب کبریٰ بلند تر صلوات۔ اللہ صلی اللہ۔ مسیل ختیجۃ الکبریٰ یہ لقب ہے، حدیث ہے حضرت کی اپنی، جو پہلے دن ہی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ مسیل ختیجۃ الکبریٰ، اور اللہ نے یہ ختیجہ کے احسانات کا بدلہ ہمیں اس بی بی کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ تو دیکھیں جناب ختیجۃ الکبریٰ کی عظمتیں اپنی جگہ، ان کے بارے میں آیات، ان کے بارے میں احادیث، ایک پورا انبار ہے بی بی کی، چونکہ 25 سال جو بی بی رسول کے ساتھ رہی قربانیاں دے دے کے، یہ بھی تاریخ کا ایک المیہ ہے، جو 25 سال رسالت کے سائے میں رہی اور سب کچھ رسالت پہ قربان کرتی رہی، اس سے تمہیں ایک بھی حدیث نقل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ آخر بی بی بھی تو سنتی تھی نا رسول سے، جو بات رسول سے سن کے بیان ہوئی حدیث ہوتی ہے نا۔ جو بی بی 25 سال رہے، 25 سال، ہاں، رسالت کو اعلان کرتے ہوئے، رسالت کا ترجمان وحی کیسے کی جا رہی تھی، وحی کیسے نازل ہو رہی تھی، کن کن مواقع پہ نازل ہو رہی تھی، ختیجہ سے پڑھ کے کون جانتا ہے؟ ہاں، لیکن کوئی تمہیں حدیث بی بی سے نقل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں زہرا کی ماں ہے، ہاں، یہی وجہ ہو سکتی ہے، اور تو زہرن میں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال حضرت فرماتے تھے ختیجۃ الکبریٰ میری وہ بیوی ہے کہ جس سے اللہ نے میری نسل کو چلایا اور میری بقا کی ضامن بنی۔ تو بہرحال
خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اپنے فضائل، بی بی کے اپنے فضائل، آیات احادیث، ادھر بی بی سیدہ کے بھی اپنے فضائل، بی بی کے بھی اپنے فضائل. لیکن آؤ جس کی شہادت منانے آئے بیٹھو نا، ذرا اس کی عظمت دیکھو، اس کی عظمت دیکھو. جناب خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان دو بیبیوں کو ملا کے رسول اکرم نے اپنی وحی سے دھلی ہوئی زبان سے جو القاب اپنی اس نواسی کو دیے نا، وہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھ کے فرمایا مسیل خدیجۃ الکبریٰ، زہرا کو دیکھ کے فرمایا ثانی زہرا. دونوں باعظمت بیبیوں کی صفات کو اکٹھا جس ہستی میں کر دیا گیا اسے ثانی زہرا اور مسیل خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت پر باوجی بلند صلی علی محمد وآلہ. اچھا، یہ آپ نے اکثر روایت سنی، بخاری نے بھی لکھی کہ کلما جات فاطمۃ بابیہا قام الیہا رسول اللہ. جب بھی رسول اکرم تشریف لاتے رسول اکرم کھڑے ہو جاتے. قام ابیہا نہیں ہے، قام الیہا رسول اللہ، رسول کے لفظ ہیں، یعنی ایک رسالت تھی، الہی عہدہ تھا، ایک منصبی بندہ تھا جس سے بڑھ کے اور اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے، وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا. اچھا، بڑی بڑی باعظمت بیویاں آئیں. خود حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، کوئی روایت ملتی ہے کہ ان کے لیے مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے؟ نہیں، کوئی روایت. بی بی کی عظمت اپنی جگہ، لیکن بابا ان کے لیے کھڑے نہیں. اور روایتیں اور ان کے عظمت کے لیے بہت ساری ہیں، قرآن کیسے پڑھا، یہ وہ باقی جو بہت ساری چیزیں روایتیں ہیں، لیکن یہ کھڑے ہونے کی روایت حتیٰ بی بی کے بارے میں نہیں. ہاں، جو روایت میں نے پڑھی وہ یہ کہ نقطہ اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو نمونہ خواتین بنایا، لیکن کچھ پہلو رہ گئے. اس کے بعد جو سب سے باعظمت بنایا سیدۃ نساء العالمین و حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو معصومہ بھی بنایا اور عورتوں کی سردار بھی بنایا. اور یہاں کہ اس حدیث نے تو قلم توڑ دیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نحن حجت اللہ نحن حجت اللہ علی خلق، ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ زہرا حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ ہم ائمہ پہ حجت ہے. صلی علی محمد. بی بی کی عظمت جو ائمہ پہ حجت ہو. اور حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت سے کہتے ہیں کہ جو مخلوق اور خالق کے درمیان رابطہ ہو، واسطہ ہو. بس ہمارے عمل پہلے حجت تک جاتے ہیں، پھر پروردگار تک. پروردگار کی طرف سے رحمت پہلے حجت پہ آتی ہے، پھر مخلوق پہ آتی ہے. تو حجت خدا اسے کہتے ہیں جو خالق مخلوق کے درمیان اعمال یا رحمت کے نزول کے لیے واسطہ ہوں، رابطہ ہوں. اب ذرا دیکھیے، ہمارے تک رحمت الہی پہنچنے کے لیے ائمہ حجت ہیں، اور ائمہ تک رحمت الہی پہنچنے کے لیے فاطمہ زہرا العظمت للزہرا. کس عظمت پہ بیٹھی ہیں فاطمہ زہرا. لیکن سیدۃ نساء العالمین ہوتے ہوئے پھر بھی ایک پہلو بچ گیا جس میں خواتین کے لیے وہ اس پہلو کو اجاگر نہ کر سکیں، وہ ہے بہن کا پہلو. بہن تو تھیں، لیکن بھائی بی بی کے ولادت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے تھے. سمجھے گا؟ تو اس پہلو کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ثانی زہرا بطن زہرا سے عطا فرمایا. اور پھر بی بی نے خصوصی اس پہلو کو اجاگر کیا. اس بہن کا جو بھائی اور بہن کا رشتہ ہے نا، اس پہلو کو بی بی نے اس پہ خصوصی اس پہلو کو اجاگر کیا. میں نے روایت میں پڑھا کہ جب بی بی کی ولادت ہو گئی نا، تو جو جھولا تھا بی بی کا، اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام بھی چھوٹے سے تھے، 1.5 سال کے تھے تقریباً. تو بہن کے ساتھ بیٹھتے یا جھولے میں ساتھ سوتے یا جو بھی ہوتا ہے، ایک سسٹم جو بنا تھا. تو روایت میں یہ پڑھا، علماء سے بھی یہ بات متفق ہے
کہ جب امام حسین علیہ السلام بہن سے ادھر ادھر ہوتے تو بی بی رونے لگ جاتی تھی، اس وقت تک روتی رہتی تھیں جب بی بی امام حسین علیہ السلام کو واپس نہ لاتے تھے۔ اتنا اس قدر پیار اللہ کی طرف سے بہن اور بھائی میں قرار دے دیا گیا تھا۔ اور جب بی بی کی شادی ہونے لگی نا، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، یہ بعظمت ترین ہستی تھے، تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے خود عقد پڑھا اپنی بیٹی کا۔ تو اس ویسے جیسے نکاح ہوتا ہے اس میں خصوصی طور پر 2 شرطیں رکھی، اور اپنے داماد سے فرمایا عبداللہ میری بیٹی آپ کے عقد میں آ رہی ہے، لیکن میں اس عقد میں 2 شرطیں پڑھوں، قبول ہیں؟ تو ان کا کون سی 2 شرطیں تھیں جو عقد میں رکھی تھیں؟ پہلی شرط یہ تھی کہ عبداللہ میری بیٹی کو اپنے بھائی سے بہت پیار ہے، عقد میں شرط رکھ رہا ہوں کہ تجھ پہ لازم ہے کہ ہر روز زینب کبریٰ کو اجازت دینا کہ وہ بھائی سے آ کے ملے، ہر روز۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے تو زینب کبریٰ بھی ساتھ سفر پہ جائے، یہ میں عقد میں شرط رکھ رہا ہوں۔ تو یہ 2 شرطیں مولا نے قرار دی تھیں خدا سے۔ اور میں نے یہ روایت میں پڑھا کہ نا بی بی کی شادی کو 3را دن تھا، مولا علی علیہ السلام بیٹی کے گھر آئے تو بی بی رو رہی تھی۔ مولا امیر علیہ السلام نے پوچھا بیٹی شادی تھی، آپ کیا خوش نہیں ہیں؟ اب رو کیوں رہی ہیں؟ 3را دن ہے اور آپ کو میں روتے دیکھ رہا ہوں۔ کہا بابا 3 دن ہو گئے ہیں اور میں بھائی سے نہیں ملی، 3 دن ہو گئے ہیں، 3را دن ہے، مجھے بھائی سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ تو امام حسین علیہ السلام سے پیار تھا، امام حسین علیہ السلام بھی بہن سے ایسا پیار کرتے تھے۔ اور جو روایت میں آپ کو بتانے چلا ہوں وہ یہ کہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی بہن بھائی کے لیے، بھائی بہن کے لیے کھڑا ہو گیا ہو۔ امام حسین علیہ السلام خصوصی عمل یہ کرتے تھے کہ جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اچھا ایک اور روایت میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، ایک دن امام حسین علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے کہ دوران تلاوت بی بی تشریف لائی، حضرت نے قرآن بند کر دیا اور زینب کبریٰ کے لیے کھڑے ہو گئے، قرآن کی تلاوت روک کے کھڑے ہو گئے۔ العظمت لزینب الکبریٰ، بی بی کا لقب ہے عقیلہ بنو ہاشم، عقیلہ بنو ہاشم۔ بھائی بنو ہاشم میں تو سب باعقل ہیں، بنو ہاشم کی عقیلہ ہے زینب کبریٰ، بنو ہاشم میں اہل البیت ہیں، اہل البیت میں سے ہوتے ہوئے عقیلہ ہے۔ اور بی بی اگرچہ کہ عصمت کی وہ جیسے امام معصوم ہوتا ہے نا، اس طرح کی سند تو نہیں ہے کہ نصاً معصومہ ہو، لیکن بی بی تالی تلوے معصومہ ہے، یعنی کام بی بی کے سارے معصوم ہوا، سند تو معصومانہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو ایک نصی فیصلہ ہے جو اللہ کی طرف سے، وہ پوری خواتین میں 2 بیویاں ہیں، ایک حضرت مریم سلام اللہ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام، اس کے علاوہ کوئی اور بی بی معصومہ نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا پھر ان بیویوں میں جب دوسرا مرحلہ تالی تلوے کا آتا ہے، یعنی جائے معصومہ، ہاں پر مقام معصومہ، اور وہ حضرت زینب کبریٰ۔ اور بی بی یہ دیکھیں اگر اتنی بعظمت نہ ہوتی تو معصوم مشورہ کرتے؟ میں نے پڑھا 3 معصوم امام بی بی سے مشورہ کرتے، معصوم تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، ہاں 3 معصوم، خود امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام، یہ 3 معصوم بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے مشورہ کرتے۔ یہ آپ نے جو قیدیں چھوٹنے کی بات تھی، یزید نے بلائے حجت خدا تھا، لیکن مولا نے کیا فرمایا تھا؟ یزید میں پہلے پھوپھی سے پوچھ لیا قیدیں چھوڑنا ہے تمہیں یا نہیں؟ بھائی حجت خدا،
وقت کے امام آ کے پوچھ رہے ہیں پھوپھی اماں یزید کہتا ہے تمہاری کہتے رہی ہیں، اور پھر بی بی حجت خدا کو بتا رہی ہیں بیٹا یہ 3 شرطیں رکھو۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ بی بی کی عظمت اس حوالے سے بی بی نے 7 معصوموں کے ساتھ زندگی گزاری، 7 معصوم جن میں خود رسول اکرم، فضائل بھی ہیں اور رونا بھی ہیں۔ ایک چھوٹی سی تھی بی بی، جب رسول اکرم کی زندگی میں تو چھوٹی سی تھی نا، خواب آیا بی بی کو، بی بی نے ماں کو سنایا، بی بی نے فرمایا کہ نانا کو سناؤ، اس کی تعبیر تمہیں نانا بتائیں۔ نانا کے پاس بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہنچ گئیں، فرمایا نانا مجھے خواب آیا ہے اور اس سے تعبیر چاہتا ہے۔ میں کیا خواب آیا؟ میں نانا میں سو رہی تھی تو خواب آیا ہے کہ طوفان ہے اور طوفان لقدک سارا ہے اور اس میں اتنی تیز ہوا ہے کہ میں نا لڑکھڑانے لگی ہوں، تو بس مجھے نا ایک سہارا درخت کی شکل میں نظر آیا تو میں اس سے چمٹ گئی، لیکن ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ سہارا درخت بھی مجھ سے چھوٹ گیا۔ تو نانا پھر میں سہارا ڈھونڈ رہی تھی تو میں ایک دوسرے درخت کے ساتھ جا سے چمٹی، ہوا کے جھونکوں سے دوسرا درخت بھی مجھ سے چھوٹ کے نکل گیا۔ جب دوسرا چھوٹا تو پھر میں تیسرے سہارے سے جا کے چمٹی، نانا وہ تیسرا سہارا بھی مجھ سے چھوٹ گیا۔ اور پھر نانا اگر یہیں تک ہوتا تو میں خواب نہ سناتی، جب یہ سہارے مجھ سے چھوٹ گئے نا تو پھر ہوا اتنی تیز تھی کہ میری چادر بھی اس میں اڑ گئی۔ خواب کی تعبیر تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ رسول نے فرمایا بیٹی وہ طوفان کربلا میں آئے گا، وہ سہارے تجھ سے حسین کی شکل، مولا علی کی شکل اور زہرا کی شکل میں 3 سہارے پہلے چھوٹ جائیں گے، اور پھر وہ طوفان جب شام غریبوں کا آئے گا تو تجھ سے تیری چادر چھین کے میں ایک روایت سن رہا تھا، ٹی وی پہ بیٹھے تھے، ایک عالم دین تھے، میں نے پڑھی تو نہیں، بہرحال کیا کیا ہم پڑھ سکتے ہیں، بہرحال وہ اچھی روایتیں پڑھنے والے ہیں، پڑھ رہے تھے کہ جب نا شام غریبہ کو لوٹنے آیا نا خولی اور سارے لٹیرے، تو خولی آیا تھا بی بی کی چادر لوٹنے، یہ طاقتور جوان درندہ تھا، اور سب سے آخر میں جس بی بی کی چادر لوٹی گئی وہ بی بی زینب کبریٰ تھی۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ ظالم جوان تھا اور بی بی ایک خاتون تھی، لیکن بہرحال عباس کی بہن تھی، علی شیر خدا کی بیٹی تھی، تو بی بی نے یہ بھی فرمایا تھا، مولا جب جانے لگے تھے نا مولا حسین نے، کہ بیویوں تم اپنے مکنوں کو نا مضبوطی سے باندھ لینا، بیویوں نے مکنے مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے، تو اس ظالم نے چادر میں ہاتھ ڈالا تو بی بی کی چادر کو کھینچنا چاہا، لیکن بی بی نے اپنی چادر کو نہ کھینچنے دیا۔ جب یہ چادر نہ لوٹ سکا نا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بیویوں نے خود قیدی بن گئیں یا چادریں دے دیں، یہ غلط ہے۔ کوئی بیوی چاہتی ہے کہ اپنا پردہ اتار کے دے دے؟ چھینی گئیں اور ظلماً چھینی گئیں، نیزوں سے چھینی گئیں، ظلماً چھینی گئیں۔ تو عالم ارشاد فرما رہے تھے کہ جب ظالم سے چادر نہ اتاری گئی نا، پتہ نہیں کیسے درندے کتے تھے یہ لعنتی، تو کہتا ہے کہ بس میں نہیں پڑھ سکتا، بہت سخت جملہ ہے۔ ظالم نے کربلا کی ریت سے ایک پتھر اٹھایا جو بی بی کے پیشانی پہ لگا، اس حالت میں اس نے بی بی کی چادر کو لوٹ لیا۔ تو بہرحال زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بڑی عظمتوں کی مالک ہیں، بڑے دکھ دیکھے، زیادہ دکھ دیکھے ہیں، اور جب چھوٹی سی تھیں تو اپنی ماں کا جلتا دروازہ دیکھا۔ کتنی عمر ہوگی بی بی؟ 5-6 ہجری سے 11 5-6 سال کی، 5-6 سال کی بچی تو ظاہراً ابھی اتنے نہیں سنبھلتی ہوتی نا، لیکن دیکھا کہ دروازہ کیسے جل رہا ہے،
اور میری ماں کی پسلیاں کیسے توڑی جائیں۔ اور یہ زینب کبریٰ کی اپنی قسمت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اچھا ایک اور روایت بھی میں نے پڑھی نا، کچھ نا جنتی کافور اور کفن آئے تھے، جبرائیل امین لائے تھے، تو جنتی کافور بھی حنوت کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ جنت سے آئے تھے ان پنجتن پاک کے لیے۔ 5 کفن تھے، 5 حنوت تھے، تو 4 حنوت تھے، 5 کفن تھے۔ حنوت یعنی کافور، تو کافور جب تقسیم ہوا نا، رسول اکرم نے خود تقسیم کیا تھا، مولا امام حسین علیہ السلام کو نہیں ملا تھا، تو نانے سے لپٹ گئے تھے، اور بچے ویسے بھی ایک جب چیز گھر میں آتی ہے تو حصہ نہ ملے تو بہت اصرار کرتے ہیں۔ کہا نانا بھائی حسن کو دیا، اماں کو دیا، اپنے لیے رکھا، بابے کو دیا، مجھے کافور کیوں نہیں دیا؟ تو رسول رونے لگے تھے، فرمایا بیٹا کافور تو اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے، تجھے تیرے خون سے کافور کیا جائے گا۔ تو پھر کفن 5 تھے، 5 کفن میں نا 2 کفن، یہ سارے کفن رسول اکرم کے بعد 4 کفن بچے، اور وہ چاروں کفن بی بی زہرا کے پاس تھے، اپنا کفن بھی۔ اور یہ میں نے جگہ سن رہا تھا کہ وہ نا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پیش کیے، اور انہوں نے وصیت فرمائی کہ بیٹی یہ نا ایک کفن تو میرا ہے، باقی 3 کفن تم سنبھال کے رکھنا، ایک بابے کا ہے اور 2 امام حسن کے، 2 کفن امام حسن مجتبیٰ کے۔ اس وقت جب کفنوں میں بھی امام حسین علیہ السلام کا نام نہ آیا تو اس وقت بھی تڑپے، اور یہ ساری سنبھالنے والی بی بی زینب کبریٰ تھیں۔ بہرحال اللہ جانے وہ ماں کی ٹوٹی پسلیوں سے کفن کتنی عظیم تھا کہ جب نا جنازہ بی بی عشاء کے بعد، نماز عشاء کے بعد بی بی بڑی بی بی کی نا رحلت شہادت ہوئی تھی، تو مولا علی علیہ السلام بھی مسجد میں تھے، آپ سنتے رہتے ہیں، تو جب حسین گئے تھے نا روتے ہوئے تو مولا بھی مسجد میں بیٹھے تھے خبر شہادت سیدہ لے کر، تو واپس آئے تو بی بی کی یہ جیسے وصیتیں تھیں کہ مجھے رات آدھی رات کو جنازہ اٹھانا، خود کا کفن دینا، خود غسل دینا، خود مجھے، اور میری قبر کے نشان مٹا دینا، اور یہ سارے۔ تو ان میں نا جب جنازہ رات کو اٹھ کے جا رہا تھا، 6 یا 7 آدمی تھے اس جنازے میں، تو اس میں ایک چھوٹی سی بچی جو جنازے کے نیچے جا رہی تھی، آدھی رات کا ٹائم تھا، 4 سال یا 5 سال بی بی کا سن تھا۔ اس وقت مولا نے پوچھا تھا بیٹا حسن یہ بچی کفن جنازے کے نیچے کون آ رہی ہے؟ فرمایا تھا بابا یہ میری بہن ہے جو ماں کو رخصت کرنے آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا ماں کا جنازہ رکھو، پہلے اپنی بہن کو گھر چھوڑا۔ تو عظمت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور پھر ماں کے جنازے کی رخصتی کے بعد پھر اپنے بابے کے کفن کے جس طرح انداز تھے، اور جس طرح لہو سبالا بابے کی ریش تھا، جب مولا کا مسجد کوفہ سے جنازہ لایا جا رہا تھا نا، تو سارے شیعہ چونکہ نمازی تھے، اور پورے کوفہ میں وہ حضرت جبرائیل کی آواز گونج چکی تھی، تحدمت واللہ ارکان الہدا قتل الوصی المصطفیٰ، کہ وصی مصطفیٰ مارا گیا ہے، ہدایت کا ستون گر گیا ہے۔ یہ جبرائیل نے تاج کرامت اتار کے نوحہ پڑھا تھا، اور پورے کوفے میں اعلان ہو گیا تھا کہ علی شیر خدا مارے گئے۔ تو اس وقت سارے لوگ مسجد کی طرف آ رہے تھے، رش لگ گیا تھا، مولا نے نماز بھی خود اس وقت بیٹھ کے پڑھی تھی۔ تو بہرحال جب مولا کا جنازہ چٹائی پہ رکھ کے بیٹے لا رہے تھے تو رش تھا، تو جب قریب آیا نا گھر، جو گھر آپ دیکھ آئے ہو کچھ زیادہ بڑا گھر نہیں ہے، چھوٹا سا گھر کوفے میں، قریب آیا تو حضرت نے فرمایا حسن بیٹا میرا جنازہ رکھو، اور ان شیعوں سے کہو کہ تم واپس گھروں کو چلے جاؤ۔ تو شیعوں نے روک کے فرمایا تھا مولا ہم اس حالت میں چھوڑ کے کیسے جائیں؟ تو مولا نے فرمایا تھا جب میرا جنازہ اس کیفیت میں اندر جائے گا تو یہ حالت دیکھ کر میری زینب کے بین بلند ہو گئے، میں گوارا نہیں کرتا کہ میری زینب کے بین تمہارے کانوں پہ آ جائے۔ مولا تو اپنی زندگی میں، اور جب کوفے کی شاہی ملی نا، زہری جو ملی، تو اس وقت بیٹے کو فرمایا تھا کہ جاؤ لے آؤ میری بیٹیوں کو کوفے میں،
اور جب کوفے میں لے آئے تھے تو پہلے سارے استقبال کے لیے اہتمام کیے گئے تھے، مردوں کا داخلہ بہر گلیوں میں ممنوع تھا، پروازیں بند تھیں، کچھ نہیں تھا، بس آ رہی ہیں زہرا کی بیٹیاں، زیادہ آئی تھیں پہلے بابا کے دور میں تو اس عالم میں، لیکن یہی زینب جب بھائی کی قربانی پیش کر کے جب دوبارہ اس کوفے میں آئی تو 3 دن لگ گئے آتے ہوئے۔ تو عزادارو، وہ زینب کبریٰ کن کن مصائب سے گزری، کس کس مصیبت کا میں تذکرہ کروں، اور مصائب ام المصائب ہے بی بی۔ بس چند ایک مصیبتوں کی طرف آپ کا اشارہ کرتا ہوں۔ آؤ ذرا کربلا سے بڑھ کے بی بی نے کوئی مصائب نہ دیکھے۔ 9 محرم تھی اور ادھر سے شمر آیا 4000 کا لشکر لے کر، عمر ابن سعد کو کہا جنگ یا بیعت، تو ادھر ادھر کی کر رہا ہے، تو امیر کہتا ہے کہ بیعت یا جنگ، تو نہیں کرتا تو میں ابھی کرتا ہوں۔ اس نے کہا جنگ کرنی پڑی تو میں خود کروں گا، تیرے کمان تجھے نہیں دوں گا، تو اس میں اسی وقت فوجوں کو حکم دیا کہ حملہ کرو۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بی بی زینب نے سنی نا، تو بہر کے خیمے کے اندر کی دیوار کے ساتھ مولا بیٹھے تھے کرسی پہ، ایسے ٹیک لگا پہ تھوڑے آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ کے خواب دیکھ رہے تھے، نانا مل رہا تھا، بابا مل رہا تھا، ماں مل رہی تھی کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں حسین۔ تو عزاداروں ابھی یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ پیچھے بہن نے آ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھائی تم اونگ لے رہے ہو لیکن مجھے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں محسوس ہو رہی ہیں۔ تو جب آنکھ کھلی تو پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہن آخر بہن تھی، یہ آواز سن کے تڑپ گئی، کہا بھائی گھوڑوں کی ٹاپیں اور آپ یہ جملہ پڑھ رہے ہیں؟ کہا ہاں بہن، مجھے نا ابھی خواب میں یہ حال، میری آنکھ لگی ہوئی تھی تو ماں مل رہی تھی، بابا مل رہا تھا، نانا مل رہا تھا۔ زادارو اس وقت بی بی گھر گئیں اور سنبھالا، کہا بہن زینب ابھی تو اشور بھی نہیں آیا، ابھی تو میں زندہ ہوں اور تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہی۔ زادارو اس وقت بہن کو سنبھالا اور حضرت عباس کو بلایا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ یہ کوئی جنگ کا ٹائم ہے۔ تو بہرحال حضرت عباس گئے اور ان سے پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا جنگ یا بیعت کا، رکو میں مولا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ مولا عباس سے فرمایا حسین، مولا نے کہ جاؤ ان سے بتاؤ کہ بیعت تو مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی کر نہیں سکتا، باقی رہی جنگ تو انہیں بتا دو، تمہیں پتہ ہے کہ رسول کے بیٹے کو اللہ کی عبادت سے کتنا لگاؤ ہے، ایک رات ادھار کی دے دو، کل جو مرضی ہے کر لینا۔ یہ 10ویں کی رات ادھار مانگی۔ عزادارو یہ 10ویں کی رات کو تقسیم کیا، کچھ حصہ بیویوں کو، کچھ میدان کو، کچھ صحابہ کو، کچھ اللہ کی عبادت کو۔ یہ 10ویں کی رات ختم ہو گئی، آ گیا 10ویں کا دن۔ زینب کبریٰ نے اپنی فوج بھی سنبھال رکھی تھی، حسین نے بھی اپنی فوج سنبھال رکھی تھی۔ عزادارو ادھر سے لاشیں آتے تھے، حسین جنگ شہداء میں سجا دیتے تھے۔ اللہ جانے وہ کتنا سخت عجیب اور کتنا سخت وقت تھا جب علی اکبر کی لاش آئی، جب اون و محمد کی لاشیں آئے، جب حضرت قاسم کا لاشیں آیا، اور جب یہ لاشیں آتے رہے اور بیویوں کے بین بلند ہوتے رہے، بالآخر وہ وقت آیا کہ آواز آئی حل من ناصر ینصرنا۔ عزادارو کوئی کہیں سے جواب نہ آیا، خیمے کے دروازے پہ آ کے بیویوں سے الوداع کے لیے کہا تو بی بی نے فرمایا بھائی اندر آ جاؤ۔ الوداع کا یہ مرحلہ بہت سخت تھا۔ عزادارو بی بی زینب نے پڑھ کے فرمایا بھائی میری ماں نے مجھے وصیت فرمائی تھی جب میرا حسین جانے لگے نا تو پھر میری طرف سے ایک بوسہ لے لینا، ذرا اپنی ابا کا بٹن کھولو، مجھے ماں زہرا کا بوسہ لینے دو۔ عزادارو جہاں شمر کا خنجر چلنا تھا وہاں زینب کبریٰ نے بوسہ دیا، اور پھر رسول کے بیٹے نے فرمایا یا زینب یا ام کلثوم علیکن منی سلام۔ اور پھر ایک اور وصیت فرمائی، زینب کبریٰ سے 2 خصوصی وصیتیں فرمائی۔ دیکھیں جنہیں امام حسین وقت کا امام اپنا وصی بنا رہا تھا، اور وہ زینب
कुबरा बाज़मत बीबी हैं। एक वसीयत ये कि ए फज़नी अल ऐतामा, मेरी बहन ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना, मेरे यतीमों की हिफाजत करना। दूसरी वसीयत जो अजीम तरीन वसीयत है और अज़मत ज़ैनब कुबरा को उजागर करती है, फरमाया बहन ज़ैनब ला तंसीनी बिसलातिल लैल, मुझे नमाज शब में ना भुलाना। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता न था थोड़ी देर के बाद ज़ैनब की चादर तो लुट जाएगी, और ज़ैनब की चादर जब लुटेगी तो नमाज कैसे पढ़ेगी। अज़ादारो, वही ज़ैनब कुबरा जो सब कुछ लुटा बैठी ना, कुर्बान करने के बाद अपने हुसैन के यतीमों को संभालने के बाद रेत के एक टीले के साथ खड़ी हो गई। उस रेत पे तयम्मुम किया जहां अली अकबर का खून मिला हुआ था। उस रेत पे तयम्मुम करके जब ज़हरा जाई खड़ी हुई ना, तो अल्लाह से बात की, मेरा अल्लाह तू जानता है कि मैं एक मस्तूर हूँ, और मुझे पता है कि मस्तूर की नमाज उस वक्त तक नहीं होती जब तक सर पे चादर न हो, लेकिन मेरा अल्लाह आज ज़ैनब की मजबूरी बन गई है, बगैर चादर के तेरे दरबार में आ गई हूँ। ज़ादारो अजरुकुम अल्लाह, वो नमाज पढ़ी तो कैसे पढ़ी, लेकिन मैं कहूँगा ज़ैनब कुबरा ये नमाज पढ़ना शाम गरीबा में आसान है। आ गया 10वीं 11वीं का दिन और शिमर कुछ रस्सियाँ लाया। बीबी ने फरमाया शिमर हमारे करीब रहा, हम खुद बन जाएंगे कैदी, हम रसूल की अमानतें हैं, हमारे करीब ना आना। अज़ादारो, जब बीबी कैदी हो गई ना, तो फिर कुछ सवारियां लाई गईं जिस पे मर्द भी नहीं बैठ सकता, वो बेपलान ऊंट जो बदतरीन सवारी होती है। अज़ादारो, वो बीबियां जिनके हाथ बंधे हुए हो, वो कैसे ऊंट पे बैठे, अल्लाह जाने कैसे सवार किया। मैंने रिवायत में पढ़ा जब सारी बीबियां सवार हो गई ना, बच्चों को बांध दिया ऊंटों पे, तो उस वक्त क्या हुआ, बीबी ने नजरत यमीनन व शिमाला, एक दफा दाएं देखा एक दफा बाएं देखा। सैयद सज्जाद ने बढ़ के पूछा फूफी अम्मा किन्हें देख रही हो? कहा मेरा बेटा देख रही हूँ कल जो मुझे जानू के आसरे पे सवार करता था, कल जो मेरी नालैन संभालता था अली अकबर, वो गाजी जो मुझे सहारे से सवार करता था, वो कहाँ है? कहा फूफी अम्मा कोई ना आएगा, सारे मीठी नींद सो गए हैं, आओ मैं तुम्हें सवार कराता हूँ। ज़ादारो, ये रिवायत बड़ी सख्त है। बीबी ने जब सैयद सज्जाद का सहारा लेके ऊंट पे सवार होना चाहा, बीमार था, जमीन पे गिर गया, जमीन पे गिरा तो कहा बेटा तू जो बीमार था मुझे क्यों आसरा दिया, मैं खुद सवार हो जाऊंगी। ज़ादारो, अल्लाह जाने किस मुश्किल से सवार हुई। जब सवार हो गई ना, तो वो ऊंट कुछ खास कस्तरी रंग के ऊंट थे जो एक दूसरे के साथ गर्दनें मिलाते और कुछ अपनी जबान में कहते। बीबी ने फरमाया बेटा तू वक्त का इमाम है, इनकी बोली जानता है, ये ऊंट क्या कह रहे हैं? कहा फूफी अम्मा ये हमें जानवर पहचान गए, ये एक दूसरे से कह रहे हैं आराम से चलना, तुम्हारी पुश्तों पे कोई आम कैदी नहीं है, ये रसूल की अमानतें हैं, ये ज़हरा की बेटियां हैं। अज़ादारो, जो इतनी मुश्किल से सवार हुई थी उसे फिर उतरना तो मुश्किल होगा ना, लेकिन बीबी ने फरमाया मैं यतीमों को संभालने में मसरूफ रही, मुझे भाई की मक्तल से गुजारो। जब भाई की मक्तल से गुजरी ना, तो पता चला कि यहाँ मेरा भाई उतरा था। ज़ादारो, फिर रावी कहते हैं, तारीख कहती है यूं उतरी जैसे गाजी उतरा था। गाजी के तो बाजू कलम हो गए थे, लेकिन ज़ैनब के बाजू उम्मत ने बांध दिए थे। इस हालत में उतर खड़ी हुई और एक पत्थरों और पामाल
لاشے کے کنارے آ کھڑی ہوئی جو 57 سال اکٹھے رہے، کیا وہ بھائی کو نہیں پہچانتی؟ جو حسین کے بغیر نہ سوتی تھی اور نہ روزانہ ان کی زیارت کے بغیر رہتی تھی، کیا وہ نہیں پہچان سکے گی؟ لیکن کوئی یہ حال کر دیا تھا حسین کی لاش کا گھوڑوں کی ٹاپوں نے۔ جب آئی نا ایک پامال لاشے پہ، سرگردہ لاشے پہ، تو کہنے لگی انت اخل حسین انت ابن امی زہرا، کیا میری ماں زہرا کا جایا تو ہے؟ کیا مہر نبوت کا سوار تو ہے؟ کیا میرے نانے کا نواسا تو ہے؟ عزادارو جب پتہ چلا نا یہی حسین ہے تو زہرا جائی کا رخ مڑا مدینے کی جانب اور فرمایا نانا آ جاؤ کربلا میں، تیرے جنازے پہ تو ملائکہ 3 دن تک آتے رہے، ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، آ دیکھ نانا تیرا حسین پامال ہو گیا ہے۔ اور جو بی بی نے آخری جملہ فرمایا نا وہ بہت سخت تھا، فرمایا نانا آ دیکھ بناتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قیدی ہو گئی ہے۔ عزادارو پھر بی بی نے اپنے بھائی کی لاش کا طواف کیا۔ سید سجاد جو اونٹ سے بندھے ہوئے تھے، سید سجاد مولا کو اترنے کے لیے موقع نہ ملا تھا، اوپر جب اونٹ پہ بندھے ہوئے تھے تو پوچھا پھوپھی اماں اپنے میرے بابا کی لاش کا طواف کیوں کر رہی ہو؟ کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا ہاں بیٹا ڈھونڈ رہی ہوں، کوئی جگہ مل جائے جہاں اجڑی زینب بوسہ دے سکے۔ لیکن عزادارو کوئی جگہ زہرا جائی کو نہ ملی، اتنے تیر لگے ہوئے تھے، اتنی تلواریں لگی تھی کہ کوئی بوسے کی جگہ بھی نہ تھی۔ ہاں اتنا ملتا ہے جب کوئی جگہ نہ ملی نا تو پھر بیٹھ گئی، وہاں لبوں کو رکھا جہاں شمر کا خنجر چلتا رہا تھا، کٹی رگوں پہ اپنے لبوں کو رکھ کے ایک چیخ ماری اور فرمایا حسین آج تجھے زینب وہاں بوسہ دے رہی ہے جہاں ماں زہرا نہ دے سکی، جہاں نانا نہ دے سکا۔ عزادارو حسین کو اس حال میں چھوڑ کے چلی گئیں اور آ گیا کوفے میں ایک جھرمٹ میں کنیزوں کے ساتھ چھپی ہوئی تھیں کہ یہ ابن زیاد ابن مرجانہ نشے میں دھت بیٹھا کہہ رہا تھا یہ کون ہے جو کنیزوں میں چھپی ہے؟ تو کسی نے کہہ دیا ہی زینب بنت فاطمہ الزہرا۔ ظالم توہین پہ اتر آیا اور کہا تم ہو جنہیں اللہ نے رسوا کیا ہے، اور تم ہو جب وہ در توہین کرتا رہا اور بی بی چپ رہی۔ اس کے بعد وہ مولا حضرت سجاد کی طرف بڑھا، مولا سے کہنے لگا تو کون ہے؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں۔ کہا علی ابن الحسین کو تو اللہ نے قتل کر دیا تھا جب اللہ کی توحید پہ حملے ہوئے اور رضا و قضا پہ حملے ہوئے، تو اس وقت مولا سجاد نے فرمایا وہ تم تھے جو میرے بھائی علی اکبر کو مارنے والے تھے، میں علی سجاد ہوں۔ اس وقت اس نے کہا ابھی تک تمہاری زبان میں یہ طاقت ہے کہ بات کر سکو؟ کہا ہاں ہماری زبان تو قرآن ناطق کی زبان ہے۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن کو جدا کرو، ادھر سے جلاد چلا ادھر ثانی زہرا چلے۔ کہا اب ہٹ جاؤ اما فضا، اب میرے حسین کی نسل بچانی ہے، امامت کی حفاظت مجھ پہ لازم ہے۔ آ کے میں نے روایت میں پڑھا، اپنے علماء سے سنا ہوگا، بی بی نے سید سجاد کی گردن پہ گردن رکھ دی۔ کہا ظالم ابھی تک پیاس نہیں بجھی تو پہلے میری گردن کاٹ، بعد میں میرے سجاد کو۔ عزادارو پس آخری جملہ یہ کوفہ اللہ جانے کیسے پار کیا اور 3-4 دن کوفے میں کیسے گزارے، اس کے بعد شام تک کیسے گئی۔ عزادارو جب حضرت ابو ذر کو دمشق سے مدینے بھیجا گیا تھا تو جب مدینے حضرت ابو ذر پہنچے تھے تو
پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو گیا تھا. قربان جاؤں زینب کبریٰ، وہ تو مرد تھا، اس راستے میں رسیاں پنڈلیوں کے گوشت کو کھا گئی تھیں. اللہ جانے پلہان بے پلہان اونٹ پہ بیٹھ کے نماز کیسے پڑھتی ہے، اور بغیر چادر کے ان یزیدیوں کے ساتھ سفر کیسے کرتی. اللہ جانے شام میں پہنچی تو کیسے پہنچی، باب الساعت پہ رکی تو کیسے رکی. ہاں وہ دربار آ گیا جس میں وہ بندر سے کھیلنے والا بیٹھا تھا، اور اس نے بی بی سے ایک سوال کیا. بی بی سے یہ سوال کیا، اے زینب بنت علی بتا تیرا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے. یہ بی بی کی عظمت کے لیے سب سے بڑا جملہ ہے. بی بی نے فرمایا یزید میرا بڑا نقصان یہ ہے کہ میں زہرا کی بیٹی تجھ جیسے کمینے سے ہم کلام ہو رہے، مجھ جیسی زہرا جائے تجھ جیسے شرابی سے اور پلید انسان سے ہم کلام ہو رہی ہو. اور بی بی نے وہاں پر خطبہ دیا، فرمایا یزید امن العدل، کیا یہ عدل ہے کہ تیری کنیزیں تو پردے میں بیٹھے لیکن بناتے پیغمبر کو بے مکنا چادر بازاروں میں پھرائے. اور پھر بی بی نے جو جملہ کہا وہ آج تک سنہری الفاظ میں لکھنے کے لیے یقیناً عظیم ہے کہ بی بی نے فرمایا یزید یہ تو نہ کرتا تو کون کرتا، تو اس دادی کا پوتا ہے جس نے حضرت حمزہ کے جگر کو نکال کے مسلح کر دیا تھا اور ان کے اعضاء کو کاٹا تھا، وہی جنگ احد کی دادی کا تو پوتا ہے، اور یہ تو نہ کرتا تو اور کون کرتا. زادارو جب جنگ احد میں حضرت حمزہ کے جگر کو نکال کے اس نے چبونا چاہا تھا ہندا نے تو نہ چبو سکی تھی، وہ پتھر ہو گیا تھا. اس لانتی عورت نے پھر یہ کیا تھا، حضرت کی انگلیاں کاٹی، کان کاٹا، ناک کاٹا، ایک ہار بنا کے گلے میں ڈالا. حضرت حمزہ کی لاش کی بڑی توہین ہوئی تھی. جب حضرت حمزہ کی بہن جناب صفیہ رسول اکرم کی پھوپھی کو پتا چلا کہ تیرا بھائی اتر گیا ہے تو مدینے سے بی بی پیدل چلی کہ میں بھائی کی لاش پہ جاتی ہوں. جب رسول نے آتے ہوئے اپنی پھوپھی کو دیکھا تو صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ جاؤ بہن آ رہی ہے بھائی کی لاش پہ، میرے چچا کی لاش دیکھنے کے لائق نہیں ہے، جاؤ چادر ڈال دو. جب بی بی صفیہ آئی نا احد کے میدان میں تو فرمایا پھوپھی اماں آپ کے بھائی کی لاش دیکھنے کے لائق نہیں ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ 3 ہجری کو ایک بہن ایک بھائی کی لاش پہ آ رہی تھی، چادر بھی پہنے ہوئے تھی، صحابہ نے استقبال کیا تھا، تو نے نہ جانے دیا. آنا ذرا 61 ہجری کو ایک بہن ایک بھائی کی لاش پہ آ رہی تھی، حالت کیا تھی، چادر لٹی ہوئی تھی، بھائی کی لاش پامال تھی. بہن کو پتہ نہ چلتا تھا بھائی کا سینہ کدھر ہے، بھائی کی پشت کدھر ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم ینقلبون. ایک دفعہ سورہ فاتحہ